السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم بخاری شریف کا یہ روحانی اور عرفانی پروگرام رواں دواں ہے۔ عنقریب ختم بخاری شریف کا روح پرور منظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ بخاری شریف کیا ہے اور ان کے جو مصنف ہیں ان کا کیا مقام ہے، 10 منٹوں میں پوری ہسٹری اور ان کی سیرت تو بیان نہیں ہو سکتی ہے، ان کی زندگی پاک کے ایک دو گوشے آپ کے حوالے کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام اسماعیل ہے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی اپنے زمانے کے بڑے محدث، فقیہ اور عالم تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں پیدا ہوئے، سن ہجری 194 میں پیدا ہوئے اور آپ کا وفات سن ہجری 256 میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 10 یا 11 سال کی تھی اور میں میرے شیخ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں درس حدیث کی محفل میں حاضر ہونے لگا۔ میری صلاحیتوں کو اور قوت حافظہ کو دیکھ کر کے شیخ محترم نے مجھے فرمایا، اے محمد، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے قوت حافظہ سے نوازا ہے، لہذا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ عمر مبارک جب 16 سال کی ہوئی تو آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو گئی تھی. 3 لاکھ احادیث میں سے 1 لاکھ احادیث صحیحہ تھی اور 2 لاکھ موضوع اور ضعیف حدیثیں تھیں. قوت حافظہ کا یہ عالم تھا. ان کے ایک کلاس کے ساتھی ہیں نجم بن فضیل. حاشد بن اسماعیل ان کا نام تھا، حاشد بن اسماعیل. وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بصرہ کے شیوخ کی درسگاہوں میں علم حدیث سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ہم کئی ایک ساتھی تھے، یعنی سینکڑوں ساتھیوں میں سے ہم سب لکھا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے نہیں تھے. تو ہم امام بخاری کو تانا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ محمد آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ استاد سے جو احادیث سنتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، اور اگر لکھیں گے نہیں تو یاد کیسے رکھیں گے. اور مسلسل ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو سمجھانے لگے. ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب یہ تمہارا کہنا سننا حد سے بڑھ گیا ہے. تم نے جو کچھ استاذوں سے پڑھا ہے وہ سب مجھے سناؤ، اور جو تم نے لکھا ہے وہ پیش کرو، اور پھر جو میں نے محفوظ کیا ہے وہ میں تمہیں سناؤں گا. واہ 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 واہ. تو حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم نے جتنے بھی ساتھی تھے سب نے اساتذہ کرام سے جو احادیثیں لکھی وہ سب کے سب سنانا شروع کی. ہم نے جتنی حدیثیں لکھی تھی سب سنا دی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث بھی لکھی نہیں تھی. وہ فرماتے ہیں کہ 15,000 حدیثیں تو ایکسٹرا سنا دی، اور ہم نے جو کچھ لکھا تھا وہ سب بھی سنا دیا، اور ہمارے لکھنے میں جو غلطیاں ہوئی تھی وہ امام بخاری کے حافظہ کے بدولت ہم نے صحیح کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے محبوب تھے. ان کے تعلق سے ایک دو روایت آپ کو میں سنا دیتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ احادیث کو لکھوانے کے لیے آپ نے کاتب کا انتخاب بھی کیا تھا. حضرت وراق انہوں لکھنے والے کو کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا قدم اقدس جہاں رکھتے ہیں تو آپ کے نشان قدم پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا قدم رکھتے ہیں. واہ واہ. پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پنکھا جھلا کر کے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں. معبرین سے میں نے تعبیر پوچھی تو تعبیر دینے والوں نے مجھے بتایا کہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو الگ کرے گا اور امت مسلمہ کو صحیح حدیثوں کا ذخیرہ دے گا. واہ واہ واہ. امام بخاری فرماتے ہیں تب سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب پوری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال مقدسہ جو صحیحہ ہیں ان پر کام کرنا ہے اور پیارے مصطفیٰ کے اقوال صحیحہ کو امت مسلمہ تک پہنچانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے محدث تھے
کہ آپ کی درسگاہ میں روزانہ 1,00,000 سے زیادہ شاگرد آپ کی حدیث کو سننے کے لیے بیٹھتے تھے اور حدیثوں کو لکھتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صرف محدث نہیں، عاشق رسول بھی تھے. اور کیسے عاشق رسول تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے میری جامع یعنی صحیح بخاری شریف کے ترجمۃ الابواب کو روضہ رسول کے پاس یعنی منبر رسول اور قبر انور کے بیچ میں، جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر کے تیار کیا ہے. واہ واہ. آپ نے 16 سال کی مدت لگا کر کے صحیح بخاری شریف کو تصنیف کیا اور ہر حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے تازہ وضو فرماتے تھے اور پھر 2 رکعت نماز استخارہ ادا فرماتے تھے. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ اشارہ ملتا تھا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر لکھتے تھے. یہ امام بخاری شریف کی خدمتیں ہیں، امام بخاری کی خدمتیں ہیں. بخاری شریف وہ صحیح حدیث ہے کہ جس کے تعلق سے علماء کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی بک ہیں، تمام کتابوں میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جامعہ صدیقیہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کرم نوازی تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر. ابو سہل مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. ابو سہل مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ ابو زید مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، ابو زید مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ ہماری کتاب بھی پڑھو، ہماری کتاب بھی پڑھو. تو ابو زید مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا حضور آپ کی کتاب کون سی؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری کتاب وہ جس کو محمد بن اسماعیل بخاری نے تصنیف کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت تھی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے یا تصنیف کرنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود کا تحفہ پیش کرتے تھے. میرے بھائیوں، حدیث رسول کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اگر ہم حدیث رسول کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. اس لیے احادیث رسول کا فیضان جو ہے وہ اتنا کثیر ہے، اتنا کثیر ہے کہ جو بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے لگاؤ اور محبت رکھتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اور وہ طلبہ جو حدیث رسول پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ عنایت ہوتی ہے۔ آج دنیا کا اصول ہے کہ ہر استاذ اپنے شیخ کی بات کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کی بات کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کی بات کرتا ہے، اسی طریقے سے ودیارتی اپنے ٹیچر کی بات کرتا ہے۔ وہ غلام بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی زبان سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ حدیث رسول سے محبت کرنے والے لوگ دنیا کے اندر اس قدر معزز ہیں۔ آخری بات آپ کو عرض کر دوں، سیاہ ستہ میں ایک حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، ان کے مصنف ولادت سن ہجری 202 میں ہے ابو داؤد۔ تیزی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اولیاء کرام ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ابو داؤد ایک مرتبہ وہ اپنی درسگاہ میں حدیث کا سبق دے رہے تھے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ ان کی درسگاہ میں آئے، ضعیفی کیا عالم تھا، عرض کیا کہ ابو داؤد آپ ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور عرض کیا کہ حضور میری ایک گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنی اس زبان کو باہر نکالیں جس زبان سے آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، تاکہ میں اس زبان کا بوسہ دوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زبان کو نکالتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ان کی زبان کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ سہل تو میری بارگاہ میں کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا مولا اور کوئی عمل لے کے نہیں آیا ہوں، ہاں صرف اتنا لایا ہوں کہ تیرا ایک بندہ تیرے محبوب کی حدیثوں کو پڑھاتا تھا، اس کی زبان کو بوسہ دے کے آیا ہوں، میرے پاس یہی عمل ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث رسول کا کمال ہے۔ اللہ رب قدیر حدیث کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، اپنی زبان سے وہی فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان کو وحی فرماتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔